بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جنرل اشفاق پرویز کیانی فارمر آرمی چیف، وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس بلینز کی پراپرٹیز ہیں، بلین آف ڈالرز کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ فارم ہاؤسز ان کے ہیں، وہیں پہ وہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں چلے گئے تھے اور وہیں پہ وہ رہ رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی بات کی جا رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے جنرلی جیسے عام طور پہ اوپر مطلب باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بات ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی کی گئی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو اس قسم کی بہت سی باتیں لوگ کر رہے ہیں. اور اس طرح کی قسم کی باتیں کرنے والے نہ صرف عام لوگ ہیں بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے فوج سے ہے. لائک ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو ریٹائرڈ کچھ جو ایکس سروس مین تھے جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی اسلام آباد میں، جس کے اوپر کافی شور شرابہ ہوا، اور وہاں پہ ایک خاتون تھی، شاید ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی کسی ریٹائرڈ فوجی کی وہ شاید وائف تھیں یا واٹ ایور جو بھی تھا. ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بہت ہوا، اور جس میں وہ مطلب ہے کہ برا بھلا کہہ رہی تھی ویسے بہت سے جنرلز کو، اور اس میں انہوں نے خاص طور کے اوپر ذکر کیا اشفاق پرویز کیانی صاحب کا بھی، کہ وہ اب آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں اور اس طرح کی بات اور یہ کہ جی پیسے کھا گئے، لٹ گئے، وہی جو جیسے ہمارے یہاں بڑا رواج ہے. تو اس بارے میں میری معلومات چونکہ میری اپنی بھی ہیں تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کر لوں. اور وہ یہ ہے کہ جی جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جو کہ 6 سال آرمی چیف رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ 2008 میں جب جنرل مشرف نے وردی اتاری تو اس وقت انہوں نے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو ایز آرمی چیف اپوائنٹ کیا، اور انہی کے تحت پھر 2008 کے الیکشنز ہوئے تھے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جنرل مشرف جس وقت انہوں نے الیکشن کروا رہے تھے وہ، تو اس وقت سب ٹوٹل پلاننگ پوری تھی کہ پی ایم ایل کیو کو جو کنگز پارٹی تھی اس کو جتوانا تھا. لیکن جنرل اشفاق پرویز کیانی نے 2007-8 میں جیسے ہی وہ آئے تو انہوں نے 2007 میں میرے خیال ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی، تو انہوں نے آتے ہی آرمی کو ڈی پولیٹیسائز کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ سیاست سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی وہ 3 سال ان کی اپوائنٹمنٹ رہی. پھر دوبارہ سے ان کو جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹینیور تھا تو ان کو 3 سال کے لیے اور ان کی ایکسٹینشن دے دی گئی، جو کہ ایک میری نظر میں غلط فیصلہ تھا. اور ایکسٹینشن کسی کی بھی میں کہتا ہوں آرمی چیف کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اینی ہاؤ ان کی ایکسٹینشن ہو گئی. تو اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ ہو گئی، اور پھر بہت سے یہی والی بات جو بہت پروپیگنڈا کافی عرصے سے کیا جاتا ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ آسٹریلیا چلے گئے، وہاں پہ وہ اب سیٹلڈ ہیں، ان کی فیملی وہیں پہ سیٹلڈ ہے، اور ان کے پاس مطلب ہے کہ بہت وہاں پہ زمینیں ہیں، محل ہیں جو بنا لیے انہوں نے، وہ رہتے ہیں. تو اب حقیقت بیسیکلی یہ ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جب سے ریٹائر ہوئے پنڈی میں ہی انہوں نے اپنا گھر بنایا بالکل آرمی ہاؤس کے قریب ہی، جہاں پہ ریٹائرڈ اور بھی فارمر آرمی چیفز اور کچھ جنرلز رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جنرل علی قلی خان جو پی ٹی آئی کے آج کل بہت بڑے سپورٹر ہیں، وہ بھی شاید اسی اسٹریٹ میں رہتے ہیں. تو وہیں پہ انہوں نے گھر بنایا تھا، اسی گھر میں وہ رہتے ہیں، اور آج تک مطلب ہے کہ ایز آف ٹوڈے بھی میں آپ کو بتاؤں آج تک وہ اسی گھر میں رہتے ہیں. اور میری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی آسٹریلیا میں سیٹل ہونا تو دور کی بات، وہ آسٹریلیا جو ہے وہ ان کی کوئی کسی قسم کی وہاں پہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ان کی آسٹریلیا میں جائیداد نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں اور اس طرح کی بات، دس از ایبسلیوٹلی رانگ. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اور میرے جو بڑے ذمہ دار ذرائع ہیں انہوں نے مجھے بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان سے باہر ہوتا ہے کہ جی آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کا یہ سب کچھ. تو بینک اکاؤنٹس بھی کسی قسم کا ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ پاکستان سے باہر نہیں ہے، ان کی کوئی جائیداد پاکستان سے باہر نہیں ہے. اور وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہیں پہ پنڈی میں یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو اب یہ حقیقت ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا میں ظاہر ہے ارسپانسبل باتیں بہت سی کی جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا تو ہے ہی طوفان بدتمیزی ہے اس میں. اور یہاں پہ تو آپ کے دل میں جو بات آپ آئے وہ کر سکتے ہیں، جس کے اوپر جو مرضی الزام لگاتے ہیں لگا دیں. ایسا نہیں کہ لوگوں نے لوٹا نہیں ہوگا، بالکل لوٹا ہوگا. ایسا نہیں کہ لوگ یہاں سے لے کے پیسہ باہر نہیں گئے، بالکل بہت سے لوگ لے کے گئے. لیکن یہ سب چیزیں کنکریٹ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر کی جانی چاہیے. اس طرح سے کم بیسک فیکٹس چیک کر لینی چاہیے اسی لحاظ سے. اور پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہی جو ایکس سروس مین کا جو ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور جس کے اوپر کافی کنٹروورسی ہوئی، وہاں پہ جس خاتون کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس خاتون نے الزام لگایا
اور بعد میں یعنی جنرلی جو کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تو پھر انہوں نے آ کے تو کہا نہیں وہ سب کچھ غلط تھا اور پھر معذرت بھی کی اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا. لیکن جنرلی ایز اے سوسائٹی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک یہ رواج بن گیا ہے کہ آپ کا جس کے متعلق جو بھی آپ الزام لگانا چاہیں آپ الزام لگا سکتے ہیں اور کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا, کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ڈیفیمیشن لاز کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اور اسی لحاظ سے سوشل میڈیا تو خیر اس کو جو مرضی کہہ دے وہاں پہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور سب سے زیادہ جو آپ اس وقت اثر ڈالتے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں آپ بتاؤں, آپ کسی کی بات کر لیں, آپ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر لیں, آپ جنرلز کی بات کر لیں, آپ ججز کی بات کر لیں, آپ صحافیوں کی بات کر لیں, کسی بھی شخص کی آپ بات کر لیں, سیاستدانوں کی بات کر لیں, ہر ایک کے متعلق مطلب ہے کہ ٹھیک باتیں بھی کی جاتی ہوں گی, غلط باتیں بھی ہر ایک کے متعلق کی جاتی ہیں. مطلب ہے کہ کسی کو کہاں جوڑ دیا جاتا ہے, کسی کو کہاں جوڑ دیا جاتا ہے. لیکن ادروائز میں ایک بات ویسے ضرور یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں چونکہ جنرل جیسے ہو گئے, ججز جس طرح ہو گئے, پھر فیڈرل سیکرٹریز ہو گئے, اور جو پولیٹیشین تو چلیں جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کے لازمی ہوتا ہے کہ وہ ہر سال اپنا پورے ریٹرنز جو ہیں, اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی سبمٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے, جو پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے آپ لے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسی طرح کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے یہ جو جرنلز ہیں ان کے لیے بھی, اور اسی طریقے سے جو ججز اور جو سینئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان سب کے لیے کہ تاکہ ان کی بھی جو ویلتھ ہے ان کی پبلک ہونی چاہیے, اور تاکہ اس کے اوپر ظاہر ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم, تاکہ ہم اس طرف چلیں بجائے اس کے کہ الزام تراشی کے اوپر ہم چلتے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ ہم اپنے اداروں کو, جب ہم کہتے ہیں نا کہ اداروں کو آپ مضبوط کریں تو اس سے کیا کچھ ہوگا, ہمیں اپنے ایف بی آر کو بہت اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور ایف بی آر کا بیسیکلی یہ کام ہے دیکھیں کہ جج ہوں, جنرلز ہوں, سول بیوروکریٹس ہوں, پولیٹیشنز ہوں, چونکہ سب جتنی بھی یہ انفارمیشن ہوتی ہے یہ جو آپ کی انکم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, ویلتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, اس کو ایف بی آر دیکھتا ہے. ایف بی آر ہمارا اس کو اتنا انڈیپینڈنٹ اور طاقتور بنانا چاہیے کہ وہ ہر ایک کے ایسٹس کے اوپر نظر رکھے, اور اگر اس قسم کی فرض کریں شکایتیں آتی ہیں تو اس کو بھی پروو کرنا بیسیکلی انہیں کی رسپانسبلٹی ہے, اور پوچھا بھی جا سکتا ہے. اور اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ یہ جو بالکل اسپیکولیٹو اور یہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر یہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ میں آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کر لوں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.